بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء أمتہ وأہل سنتہ أجمعین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سیرت نہ ہو سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا اور صفِ جنگاہ میں مردان خدا کی تکبیر جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز مہمان
مہمان معظم صاحب صدر گرامی قدر عزت مآب پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید سلطان شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتکم العالیہ، خطیب اہل سنت عزت مآب حضرت قبلہ علامہ مولانا راشد محمود رضوی صاحب، انجمن محبان مصطفیٰ میلاد کمیٹی کے جملہ عہدیداران اراکین، برادر مکرم حضرت علامہ نیازی صاحب، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، حضرات گرامی، نبوت ہر کس ناکس کے اور مہ کو نصیب نہیں ہوتی۔ نبوت کے لیے فولادی کردار کا ہونا ضروری ہے۔ آہنی کردار تب بنتا ہے انسانوں کا سردار۔ کردار میں ذرا بھی جھول ہو جائے تو ظاہر ہے جب دنیا انگلیاں اٹھائے گی تو بات دور تک جائے گی۔ اور جس ہستی کی یاد میں میلاد میں آپ اور ہم یہاں حاضر ہیں، اس ہستی کے کیریکٹر کردار کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اپنے تو اپنوں کو مانتے ہی ہیں۔ شاگرد استاد کے گیت گاتا ہے، خواہ مخواہ گاتا ہے، مرید پیر کو آسمان پہ چڑھاتا ہے۔ مقتدی اپنے امام کی تعریف و توصیف کرتے ہی ہیں، لیکن معیار فضیلت یہ نہیں ہے۔ میرٹ اور معیار یہ ہے کہ ترازو دشمن کے ہاتھ میں ہے۔ اپنا نہیں، دشمن تولے اور پھر تول تول کے بولے، زور سے یا ہولے ہولے۔ عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہل اعداء۔ فضیلت وہ نہیں ہوتی کہ تو مینو حاجی آکھی رکھ میں تینو حاجی آکھی رکھ، تو میری تعریف دے کلابے ملائی آتے میں، یہ کوئی تعریف شریف نہیں ہے، اس کو مکھن لگانا کہتے ہیں۔ تعریف کی اصل تعریف یہ ہے کہ دشمن بھی دیکھے تو انگلیاں دانتوں میں رکھ کے کہے واہ، اگر جل کے واہ نہ کرے کم از کم آہ تو کرے۔ اس لیے میں آپ کو کہوں حضرت العلام عمدۃ المرام خلاصۃ الکلام، لوگ ہی پوچھن کی ہے تھوڑا نام، یہ تعریف نہیں ہے۔ تعریف یہ ہے کہ کوئی پوچھے ابو جہل سے بتا محمد عربی کیسا ہے۔ یہ میرٹ ہے فضیلت کا، عظمت کا معیار ہے۔ دشمن کے ہاتھ میں ترازو آ جائے تو وہ تولے تولے تولتا ہے۔ ماشے ادھر ایک ہے کھڑی والا بابا، چڑھی والا، وہ کہتے ہیں دشمن دے ہتھے لگ جائے نا بندہ تے اوگن بھاویں ہیک نہ لبھے،
اوگن بھاویں اوگن دا تانوں پتہ بھی ہے کی ہوندا ہے؟ یہ رولڈ گولڈ مخلوق ہے، وہ اولڈ مخلوق تھی، پنجابی سمجھتی تھی۔ جب سے یہ مکسچر آیا ہے پنجابی بھی بھول گئی۔ آیا اوگن بھاویں ایک نہ لبھے عیب، عیب فالٹ، عیب بھاویں ایک نہ لبھے، دشمنی جو ہو گئی گن تھی اوگن کر دے۔ اے دشمن کانا بھی ہوئے تے دشمن بھی ہوئے تے تک کہ اگر اسے اپنے مخالف میں عیب نظر نہیں آئے گا تو اس کی خوبی کو بھی عیب بنا کے پیش کرے۔ اوگن بھاویں ایک نہ لبھے گن تھی اوگن کر دے، نندن تیرے سخن محمد وٹ بنان گوہر دے۔ چام چڑی دے نظرے یارو سورج بہت کلونا۔ دشمن تھی نا سورج کی، تو کسی نے پوچھا تھا چام چٹھی چام چڑکی چمگادڑ سے خفاش سے کہ بول سورج کیسا ہے؟ کہنے لگی بالکل کالا ہے۔ سورج کو کیا کہا؟ دیکھا نا دشمن کے ہتھے چڑھی بات کہاں پہنچائی۔ چام چڑی دے نظرے یارو سورج بہت کلونا، بے قدرانو یوسف مصری دسے کیوں کر سو۔ محبت ہو تو عیب بھی حسن نظر آتا ہے۔ آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر، پیار ہو جائے تو سب کچھ اچھا نظر آتا ہے، دشمنی ہو جائے تو اچھا بھی برا نظر آتا ہے۔ سرائیکی زبان میں کہتے ہیں ہاں پیار تا لکھ دی گن نہ ہے، ہاں پیار تا لکھ دی گن نہ ہے، ترٹے پیار تا ہون پئی پئی گن دے۔ پیار ہے سی تے لکھ سی تے اسی آدھ سا گن لے آدھ سی فرق کیڑا ہے تے ترٹے پیار تا ہون پئی پئی گن دے۔ فجر دا تھوڑا انج گن دے، شام جیڑھی نبھ گئی گن دے، ان دی 24 گھنٹے گن منج ہے، گال جے ہائی نہ ہائی گن دے۔ اب سمجھ رہے ہیں فضیلت کا معیار دشمن تولے، جب دشمن تولے گا ظاہر ہے ماشا ماشا تولے گا، تولا تولا تولے گا، بولے گا تو جل کے بولے گا، لیکن سچائی سچائی ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے نبی کے کریکٹر، کردار اور سیرت و صورت میں یہ طاقت تھی کہ تب سے لے کر اب تک ایک بھی دشمن انگلی نہیں دھر سکا۔ حضور بڑے سے بڑا علامہ شیخ الحدیث شیخ الاسلام پیر صاحب فقیر صاحب مجمع عام میں اپنے علاقے میں اٹھ کے چھاتی تان کے کہے نا کہ مجھ میں کوئی کمی ہے تو بولے، اتنی انگلیاں اٹھیں گی کہ شخصیت ہی دب جائے گی، لیکن وہ ایک ہی ہستی ہے، دشمنوں کی بستی ہے، اس کے کردار میں کیا مستی ہے۔ وہ شہر جس شہر میں اس کا استقبال ایک طرف دشمنی کا یہ عالم ہے یا گالیاں ہیں یا تالیاں ہیں، ایک طرف دشمنی کا یہ عالم ہے کہ کس شہر میں ہم اہل محبت نکل آئے، سب لوگ لیے سنگ ملامت نکل آئے، ہونٹوں پہ گالیاں ہاتھوں پہ تالیاں، کسی ہاتھ میں پتھر کسی ہاتھ میں کنکر،
اس دشمنوں کی بستی میں میرے نبی نے نیچے بستی میں نہیں پہاڑ کے سینے پہ کھڑے ہو کے صدا دی، فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، یہ کسی دم میں دم نہیں ہے۔ حضور میں یہاں سے سندھ جا کے بڑا پیر طریقت بن جاتا ہوں، لیکن اپنی بستی میں سارے جو مجھے جانتے ہیں، اپنے گھر میں کوئی ہوتا ہے، لیکن میں صدقے تیرے مدنی میرے اکے ہی پھیرے رحمت کے ڈیرے، میں صدقے تیرے۔ میرا نبی اتنا بلند ہے کہ ایک فریدی فقیر اللہ کو اپریشیٹ کرتا ہے، اللہ کو اپریشیٹ کرتا ہے، کہتا ہے خدا سائیں، اللہ کو کہہ رہا ہے خدا سائیں محمد بنامن تو صدقے، خدا سائیں محمد بنامن تو صدقے، نبی سائیں تیرے منہ دکھاون تو صدقے، خدا کو ڈٹھائی رات معراج کھل دیں، تیرے نینا دے بھار چاون تو صدقے۔ اللہ کو اپریشیٹ کر رہا ہے، واہ خدایا، وہ جو علم و فن کا شہنشاہ تھا، رسول اللہ کے در کا سچا گدا تھا، نام حضرت احمد رضا تھا، انہوں نے بھی کہا تھا کیا خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ، خود رہے پردے میں، آپ خود رہے پردے میں اور آئینہ عکس خاص کا بھیج کر انجانوں سے کی رازداری، واہ واہ۔ حضور دشمنوں کی بستی ہو، ہر ہاتھ میں پتھر، ہر ہاتھ میں کنکر، ہر زبان پہ گالی، ہر ہاتھ پہ تالی، اس شہر میں میرے نبی نے دی صدا بتوں کا شہر ہے کہ نہیں؟ خود خدا کے اپنے گھر کے اندر بت، باہر بت، کعبے کے سینے پہ بت، اصنام سے بھرا ہوا نگر ہے، میرا نبی پہاڑ کے سینے پہ چڑھا، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، بگڑ گئے، بپھر گئے، کہنے لگے کس کو منوانا چاہتا ہے؟ اس کو منوانا چاہتا ہے جو نہ آنکھ سے تکا جاتا ہے، نہ زبان سے چکھا جاتا ہے، نہ گھر میں، چلو شکر ہے تواڈے تے بھی اثر ہوئے، کیوں جی؟ اللہ چکھا بھی، وہ جو تھے نا اپنے اپنے بت، اپنے یہ جو ہمارا ہمسایہ پتہ نہیں رب کیوں بنایا بھارت، ان بدبختوں نے چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوتے ہیں، اس الماری میں فٹ کر لیا، جہاں گئے ساتھ ہی لے گئے۔ مکے والوں نے کہا کون سے الہ کی تو بات کرتا ہے، نہ دماغ میں آتا ہے، نہ سجھائی دیتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ گھر میں رکھا جاتا ہے، نہ زبان سے چکھا جاتا ہے، نہ ہاتھ سے چھوا جاتا ہے،
اس کو تو منواتا ہے جو نظر ہی کسی نے نہ دیکھا نہ چکھا نہ سمجھ میں آیا. مانے تو کیسے مانے؟ کوئی دلیل، کوئی برہان؟ اتنے سارے خدا چھوڑے، اتنے سونے سونے ظاہر ہے تراشے ہوئے تھے، اتنے سونے سونے چھوڑے، لات چھوڑے، منات چھوڑے. اس کو مانے جو آج تک نہ ملا ہے نہ دکھائی دیا ہے. کیوں مانے؟ کوئی دلیل دے. میرے نبی نے یہ نہیں بولا ہوا دیکھو، یہ نہیں بولا پہاڑ دیکھو، یہ نہیں بولا سورج کی روشنی دیکھو، یہ نہیں بولا چاند کی چاندنی دیکھو. میرے نبی نے یہ نہیں بولا کہ ستاروں کی جھلملاہٹ دیکھو. کائنات کا والی خود پہاڑ پہ چڑھا، فرمایا مکے والو فقط لبستو فیکم عمرا. میں نے سیدہ آمنہ کی گود میں جنم لیا تمہارے سامنے، میں حلیمہ کے صحن میں کھیلا تمہارے سامنے، میں نے بکریاں چرائیں تمہارے سامنے، میں دادے کی انگلی پکڑ کے چلا تمہارے سامنے، میں نے چچا کے ساتھ سفر کیا تمہارے سامنے، میں نے مکے میں اونٹ چرائے تمہارے سامنے. میرے بچپن کی پہلی گھڑی سے لے کر آج 40 سال کو میری عمر پہنچ گئی، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، میرا شباب تمہارے سامنے. میری پوری جوانی کی کتاب کسی ایک صفحے پہ انگلی رکھو، کسی ایک سطر پہ انگلی رکھو، کسی ایک حرف پہ انگلی رکھو. کبھی میں نے غلط نظر اٹھائی تو بولو، کبھی میرا ہاتھ غلط اٹھا تو بولو، اگر کبھی میری زبان پہ گالی آئی تو بولو، اگر میرے ہاتھ میں تالی آئی تو بولو، اگر میرا پاؤں غلط اٹھا تو بولو. میری رفتار، میری گفتار، میرا پورا کردار، میری زندگی کی پوری کتاب تمہارے سامنے ہے. پتھر نہ مارو، گالیاں نہ دو، تلواریں نہ نکالو، گردنیں ایک دوسرے کی نہ کاٹو. میری پوری زندگی کی کتاب میں ایک کالا نقطہ تم ثابت کرو میں بھی غلط، میری بات غلط، میرا قول غلط، میں غلط. لبستو فیکم عمرا، میری راتیں بھی تمہارے سامنے، میرے دن بھی، اندھیرا بھی تمہارے سامنے، سویرا بھی تمہارے سامنے، میری تجارت تمہارے سامنے. ایک عیب تم نکالو، خدا کی بستی پھر تم ہی سنبھالو. ہم چلے جائیں گے سرکار، کوئی بات نہیں. کتنا آسان تھا، نہ جنگ بدر ہوتی، نہ جنگ خندق ہوتی، نہ گردنیں اڑتی، نہ لوگ یتیم ہوتے. صرف ایک کام کرتے. حضور بندہ جس محلے میں پیدا ہوتا ہے سب کو پتا ہوتا ہے، ماں کو پتا، بھائی کو پتا، چچے کو پتا، سب کو پتا ہے کیا کرتا رہا، کیا کھاتا رہا، کیا پیتا رہا. لیکن اتنا بڑا اعلان، حیران ہے سارا جہان. پھر بولا خود رب رحمان، آج بھی گواہی دے رہا ہے قرآن کہ یہ تھا مدنی کا بیان. لبستو
فیکم عمرا، میری ساری زندگی تمہارے سامنے ایک کمی، ایک کوتاہی، ایک عیب، حاضر یا غائب. حضور بہت مشکل ہے. کوئی بڑے سے بڑا آدمی، آج جو کتب ہے پتہ نہیں کل کیا تھا، نہیں سمجھ آئی. اس دامن زندگی پہ کل دھبے تھے، آج توبہ کی ہے ولی بن گیا ہے. یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اتنا بڑا اعلان کہ میری پوری زندگی کو کھنگالو، میری پوری زندگی کا ورک ٹٹولو، پھر بولو مکے کے ڈولو، ایمیں نہ بولو لبثت فیکم عمرا. اتنا بڑا چیلنج. اسی لیے کہتے ہیں کہ یا خدا بے عیب ہے، یا قرآن بے عیب ہے، یا محبوب رحمان بے عیب ہے. یہ آواز کسی محض مرید کی نہیں تھی. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. توڑ دیا حسان نے اور حیران کر دیا اس کے اس بیان نے. غور نہیں کیا اس بے ایمان نے، انگلی اٹھانے والے نے. ورنہ حسان نے کیا کہا؟ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. کیا بھی یہاں آئے گا شیکسپیئر؟ کیا کرے گا یہاں ورڈزورتھ؟ کیا کرے گا یہاں غالب؟ کیا کرے گا یہاں دکنی؟ محبوب کے پہلو میں کھڑے ہو کے حسان نے یار کے مکھڑے پہ آنکھ رکھ کے پورا تک کے مزہ حسن الہی کا چکھ. کیا کہا؟ کہا خلقتا مبرئا من کل عیب. کہا آپ تو اتنے ستھرے سونے پاک الگ. حضور گلاب کی پنکھڑی پہ میل ہو سکتی ہے، شبنم کے صبح کے پہلے قطرے میں غبار ہو سکتا ہے، لیکن تو وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے. عجب تلمی ہے. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اللہ کیوں جی؟ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک. اتھے گل مکائیس جا کے آدھے لگدا انج تسی بنے ہو کنج. انج کنج انہاں آکھیا انج کہ بنان والا جدوں بنا رہا ہونا ہے، انج میرا دماغ پہ آتا ہے جدوں انہیں بنایا ہونا ہے گویا تینوں سامنے بٹھایا ہونا ہے کہ دس تیرے ابرو قوس مثال کنج بناواں. تیرے نشیلے نین اے نین کٹورے سمندر سے گہرے کیسے بناؤں. تیرے در عدن
لال یمن مشک ختن بول سجن. یہ تصور تو یہ کہ سامنے محبوب بیٹھے ہیں اور عاشق پوری طاقت سے کہے جا رہا ہے کہ تسی انج بنے ہو جس بھی فنکار کا شاہکار ہو تم. جس بھی فنکار کا شاہکار ہو تم, اس نے صدیوں پہلے تمہیں سوچا ہوگا. اس نے صدیوں پہلے تمہیں آیا. یہ تیری آنکھیں, یہ تیرے ابرو, یہ تیرے لب, یہ تیری آنکھیں, یہ تیرے ابرو, یہ تیرے لب اب بھی مشہور ہیں دنیا میں مثالوں کی طرح. آیا تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا. تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا. خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا. کیوں حضور میرے نبی نے کیا چیلنج. چیلنج صدیق کو نہیں, عمر کو نہیں, زید کو نہیں, بلال کو نہیں. چیلنج ہے ابو جہل کو, چیلنج ہے ابو لہب کو, چیلنج ہے امیہ کو, چیلنج عتبہ شیبہ کو, ابن جدعان کو, کفر کے سارے جہان کو. آ کے ویکھ لو محبوب سبحان کو. ماشاءاللہ حضور نے اعلان کیا ہے کوئی ایک عیب, کوئی ایک کمی, کوئی ایک کوتاہی, کوئی ایک شک کرو نا پاک. ایک کمی بتا دو, میں اپنے سارے دعوے چھوڑ دیتا. لیکن جس وقت میرے نبی نے اسی اونچائی پہ کھڑے ہو کے کہا مکے والو سینے پہ ہاتھ رکھو, ایک بات بتاؤ, اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن آ رہا ہے, تمہیں ملیا میٹ کر دے گا, تم نے دیکھا نہیں, پر میں کیونکہ پہاڑ پہ کھڑا ہوں, میں کہوں پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے, وہ آ رہا ہے, تمہیں مٹا ڈالے گا, مانو گے؟ دشمن تھے پر میرے, وہ کہتے ہیں نا کہ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں واعظ, حقیقت خود کو منوا لیتی ہے, مانی نہیں جاتی. میرے حضور نے بولا ابو جہل میں کہوں مانے گا؟ اس نے کہا اگرچہ اساں تکیا نہیں, تو آنکھیں تے مناں گے. کیوں؟ کہا تجربہ یہ ہے تیری نوک زبان پہ جھوٹ کبھی نہیں آیا, تجربہ یہ ہے لہذا مانیں گے. مدینے والا مسکرایا کہ شکار آپ ہی جال چایا. آپ نے فرمایا تو یہ قریب کا غیب, یہ قریب کا پہاڑ کے پیچھے کا غیب اس لیے مانتے ہو کہ میری زبان سے نکلا, تو قریب کا مانتے ہو, تھوڑی ہمت کرو, مانو دور والا, مانو نور والا. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں, روز میلاد کرتے ہیں, ہر محفل میں
نبی کو کیوں یاد کرتے ہو؟ تمہاری نیچر میں یہ کیوں ہے کہ بچہ پیدا ہو تب بھی نبی کی یاد، دادا مر جائے پھر بھی نبی کی یاد؟ یہ کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا ہمارا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور دلیل ہے محمد الرسول اللہ۔ سمجھو، دلیل ہے محمد الرسول اللہ۔ اور عقل مند وکیل دعوے پہ ڈسکس نہیں کرتا، دلیل پہ بولتا ہے۔ دونوں وکیل لڑتے ہیں دلیل پہ، وہ کہتا ہے میری دلیل پکی ہے، وہ کہتا ہے اس میں یہ کمی ہے، یہ عیب ہے، یہ نقص ہے۔ اگر دلیل میں عیب پیدا ہو گیا دعوے کی دھجیاں اڑ جائیں گی، اس لیے رب نے پورا زور دلیل پہ لگایا ہے۔ محمد عربی کو محبوب بنا کے بھجوایا ہے، آج تک کوئی عیب نظر نہیں۔ غور فرمایا ہے ہم نے کیوں میلاد منایا ہے؟ کچھ لوگوں کو کلمہ پڑھ کے سمجھ نہیں، ایویں ہی زور لگایا ہے میری جان میری مان، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضور ہائے ہائے، قبلہ شاہ جی سبحان اللہ، میں نے بنیاد یہ رکھی تھی کہ اپنے تو مانتے ہی ہیں، مزہ تب ہے غیر مانے اور خیر مانے۔ کیوں جی؟ غیر مانے اور ایک ہوتا ہے غیر ان پڑھ، ایک ہوتا ہے چوکھا پڑھا ہوا۔ یہ جو ہوتے نا چوکھے پڑھے ہوئے، یہ ہوتے سولی پہ چڑھے ہوئے، پتہ نہیں کہاں کہاں اڑے ہوئے، جس سے دیکھو اسی سے لڑے ہوئے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ چوکھے پڑھے ہوئے، یہ کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب، سکالر سین کے بغیر۔ یہ جتنے دعوے دار ہیں علم کے، ان کو بلے شاہ نے پھڑکایا ہے۔ وہ کہتے ہیں علم و بس کریں اوے یار، اکو الف تینوں درکار۔ جیڑا علم تو پڑھی کھلوتا ہے، جیڑا سولی تینوں چڑھائی کھلوتا ہے، اے نہیں، او علم پڑھ تینوں یار نظر آوے، حق تے سچ تے پاک نظر آوے۔ اللہ اکبر۔ میں کہہ رہا تھا اپنے، ایک ہوتے ہیں بیگانے ان پڑھ، ایک ہوتے ہیں پڑھا لکھا ڈبل سولی پہ چڑھا ہوتا ہے۔ نالے او تے نالے، وہ مثال ہے نا کسی نے دی ہے، تو ایک تو نیم چڑھا، ایک کریلا، دوسرا نیم چڑھا، اللہ سلامت رکھے۔ ایک کریلا تے دوسرا نیم چڑھا، بڑا ہی کوڑا۔ یہ لوگ کوڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اب میرے نبی کو ایک ایسے ہی بندے سے واسطہ پڑا، ایک مولانا، دوسرا حبر، تیسرا یہودی، اور یہودیوں کا سب سے بڑا عالم۔ یہ جو یہود ہوتے ہیں ان میں اکثر مردود ہوتے ہیں۔ یہ قرآنی ایمانی فیصلہ ہے، تب بھی اور اب بھی یہ تجربہ ہے۔ اب یہودیوں کی ناک کا بال تھا، پورے مدینے میں یہودیوں میں سب سے بڑا صاحب کمال تھا۔ ایک دن اچانک ظاہر ہوا مدنی کا جمال تھا۔
یہودیوں کا عالم، نام میں لے دیتا ہوں جناب عبداللہ بن سلام، یہودیوں کا سب سے بڑا عالم، کہتے ہیں سینے میں تمنا تھی، آرزو تھی کہ دیکھوں تو صحیح، کہتے ہیں محمد عربی سونا بڑا ہے، کدے تکیے تے صحیح، کدے اساں بھی آنکھ رکھیے تے صحیح، کدے او دے حسن دے مزے چکھیے تے صحیح، او دے گلی وچ پیر رکھیے تے صحیح۔ ایک دن میں جو آیا، محبوب مدنی کو گزرتے جو پایا، میں نے ٹھک لمبا چکر لگایا، لوپ چھوپ دنیا سے تاکہ کوئی ویکھ نہ لوے، انجی ویکھی دے نہیں سمجھے، محبوبہ نو انجی ویکھی دے تاکہ کوئی اور نہ پیا ویکھے، کہتے میں چھپتا چھپاتا آیا، محبوب کو گلی میں سے ایسے جو جاتے پایا، میں نے اپنی پلکوں کو، آنکھوں کو، نور کو بچھایا، اور ماہی کو بھی پتا چل گیا کہ کوئی آئے ہے، آہٹ پہ کان، آہٹ پہ کان، در پہ نظر بار بار ہے، لگتا ہے تمہیں کسی کا انتظار ہے، ایک میں کہ سارے زمانے کو مجھ سے اختلاف، ایک تم ہو کہ تم پہ ساری خدائی نثار ہے، تمہیں کس نے کہہ دیا ہے تم جی بھر کے مجھ پہ ستم کرو، جفا کرو، تمہیں کس نے کہہ دیا مجھے ناگوار ہے، کہتے ہیں میں جو آیا، میں تو ویکھن آیا، میں نے ایسے نظروں کو جو لگایا، اور محبوبوں کی ادائیں پھر اپنی ہوتی ہیں، محبوب نے انج مکھڑا موڑیا، اکھانوں اکھ وچ جوڑیا، ایسے آنکھ میں آنکھ کو ملایا، پھر چہرہ اس طرح فرمایا، پنجابی میں کہتے ہیں اکھ اکھ وچ پا کے تکیو سو، اکھ اکھ وچ پا کے تکیو سو، دل کر گیا میرا دو ٹکڑے، افسوس کہ میریاں اکھیاں، افسوس کہ میریاں اکھیاں نو او دا وار بچاونا نہیں آیا، افسوس کہ میریاں اکھیاں نو او دا وار بچاونا نہیں آیا، جیڑا لٹ کے لے گیا دلڑی نو او پھر پرونا نہیں آیا، جیڑا لٹ کے لے گیا دلڑی نو او پھر پرونا، جائیں سنگ دلڑی لائی سی او دل جانی سونا نہیں آیا، بس ایسے آنکھوں کو پلٹایا، مکھ دکھایا، پھر نظر کو جھکایا، ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، یہ امی لقب ہیں پڑھائے نہیں جاتے، یہ امی لقب ہیں پڑھائے نہیں جاتے، اور ہر ایک کا حصہ نہیں، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار محمد، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار محمد، ابو جہل کو محبوب دکھائے، ابو جہل کو محبوب دکھائے، ایسے نظر میں نظر کو ملایا، اے حسن لالا فام ذرا آنکھ تو ملا، خالی پڑے ہیں جام ذرا آنکھ تو ملا، اے راہ کہکشاں میں
ازل سے کھڑے ہوئے ساغر تیرے غلام ذرا آنکھ تو ملا. عبداللہ بن سلام یہودیوں کا علامہ. ساڑا علامہ ساڑے کلو نہیں سنبھالیا جاندے, نہیں سمجھ تو نہ سمجھ آئی. ہائے ہائے ہم سری اپنی کسی کو کب گوارا ہو سکی, دل ہی دل میں آدمی سے آدمی جلتا رہا. نہیں سمجھ آئی. ساڑے دو علامہ کٹھے نہیں بیندے, آج تے شکر ہے سارے بیٹھے ہیں, رل کے نہیں بیٹھے, رل کے ٹردے نہیں, رل کے چلدے نہیں. چلدن تا ایک قلعہ چلدے نگی تے جدا, انہاں نو سمجھاوے خدا. لیکن آج یہودیوں کا علامہ میرے نبی کو تک کے انگلیاں دانتوں میں دھر کے, واہ سریکی زبان کا جملہ ہے, اگر سمجھ آ گیا, کہتے تیرے حسن اقبال کو دیکھ کے تے, تیرے حسن اقبال کو دیکھ کے تے کھڑا یوسف آکھے آہا. کیوں تیرے حسن اقبال کو دیکھ کریں کھڑا یوسف آکھے آہا. آیا یہودی عالم اور یہودیوں کا سب سے بڑا عالم بس حضور کو تک کے دل اسے گلی وچ رکھ. حضور نے ایسے کیا, وار کیا. وہ پیر فرید نے کہا نا, وے سانولا نہ مار نینا دیتی. ہائے ہائے وے سانولا نہ مار نینا دے تیر, غوث کتب سب تے تو صدقے کون فرید فقیر. زلف سیاہ تھی نانگ ورہا دے 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 چڑھم سریر, وے سانولا نہ مار نینا دے تیر. حضور تو مکھ دکھلا کے شکار پھنسا کے وہ چل دیے, پیچھے پنچھی دے وہ پیا پھڑک دے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں پچھوں نسیا جان والے میں تیری زلفاں میں پھنسے. میں دوڑتا پیچھے آیا, میں نے آواز لگایا, مینو تک میں تینو تکن. اب ملاقات ہو گئی, برسات ہو گئی, برسات ہو گئی, اور پھر قبول یہ برات ہو گئی. اب حضور کے رو رو کے کہے میں جاؤں گا, جاؤں گا, کیسے انہیں بتاؤں گا, کیسے انہیں بتاؤں گا. سرکار نے فرمایا تو خود عالم ہے, تو خود بڑا علامہ ہے, تجھے کون سمجھائے. مچھلی کو بھی کبھی کسی نے دریا کے رستے بتائے, تو خود بڑا عالم ہے. کہنے لگا آقا ایک کام نہ کروں. فرمایا کیا؟ کہنے لگا میں جاؤں, آپ انہیں بلائیں یا کبھی تشریف لائیں, آپ ان کو اسلام پیش فرمائیں, اور وہ ظاہر ہے میرا نام لیں گے کہ ساڈا امام خطیب سے مننے تا سا منو, تے تسا میرا نام لے لینا, تے میں پھر میدان وچ آواں گا, پھر میں تیرے دین دے نعرے لاواں گا. واہ اللہ. سرکار یہ آپ کی برکت ہے. میرے پہلو میں کیونکہ حضرت بیٹھے, حضرت کے پہلو میں آپ بیٹھے, سیک پہنچ رہا ہے. یہ محبت کا سیک ہوتا ہے نا جی. وہ حضرت علی حیدر کہتے ہیں بھٹی تتی تیرے عشق والی, وہ بھڑکے تے بھا بھا کرے.
بھٹھی تتی تیرے عشق والی او بھڑکے تے بھا بھا کرے عاشق سڑ دے تیڑ تیڑ کر دے عاشق سڑ دے اے آج کل تو انہوں پتہ لگے گا جڑے ویلے سویرے تیلی لائی دیئے نا تے او اگو جیڑی ہوندی ہے نا او کاکھ او ہوندے نے شودے تھوڑے تھوڑے شبنمی تے او کر دن تیڑ تے تسی پیر رکھ دیں دے چال بھی ذرا سیکھا لائے او شودے دی تیڑ تیڑ پہ نکل دیئے تسی سیکھے پہ لائیں دے عاشق سڑ دے تیڑ تیڑ کر دے کول عشق کھڑا واہ واہ کرے اصل میں محفل خاص ہے دروازے بند ہیں باڈی گارڈ کھڑے ہوئے ہیں اس لیے میں نے وہ محبت والی بات شروع کر دی ورنہ میں بھی خالص مولوی بن جاتا تے تو سینج کر کے بیٹھے ہونا تے میں تو ان پھر آکھنا چاہیے ہاتھ چکو تے آکھو سبحان اللہ میں نہیں پیاد ویسے پیاد تو آپ پہ ملے تے لوڑ کیڑی آپ دیا تو دودھ برابر مانگ لیا تو پانی ہائے ہائے پہلے میں آتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ راول پنڈی تے میں لاہور اے ہور تے میں ہور عرش منور بانگا ملیاں سنیاں شہر لاہور لاہوروں آ کے ہور صدایو ون ون یار لاہور لیکن لاہور لاہورے پنڈی بھی ہو رہے سبحان اللہ اج پتہ لگ گئی اتھوں دا ہر بندہ ہی مور ہے میں معافی چاہتا ہوں میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے معنی ہی کرتے ہیں کردار کی عظمت یہ ہے کہ ہو عالم ہو یہودی ایک نظر میں ڈھیر ہو جائے کوئی عجیب شعر آ گیا ہے کوئی نہ بچ سکا تیری قاتل نگاہ سے کوئی نہ بچ سکا تیری قاتل نگاہ سے ذرے بھی صدقے ہو گئے اٹھ اٹھ کے راہ سے ہائے ہائے ذرے بھی صدقے ہو گئے مدینے کا شہر اجنبی قافلہ حضور میں تو چلو 4 لفظ پڑھا ہوا ہوں حضور کی باتیں کر رہا ہوں جیڑا بندہ آیا ہی پہلی باری ہے ان کی پتہ اس صحابی کا نام ہے طارق بن عبداللہ حضرت طارق بن وہ کہتے ہیں ہم پورا قافلہ تھے ہم تجارت کرنے مدینے پہنچے ہم نے قافلہ مدینے کے باہر روکا اور اچانک ایک سونے مکھڑے والا ویکھ کے اودا نوری مکھڑا بھول گیا سانو اپنا دکھ ویکھ کے اودا نوری مکھڑا بھول گیا سانو اپنا دکھڑا اور نہ کچھ یاد نہیں ویکھو میرا ماہی آیا سونا آیا اس نے ہم سے ایک اونٹ خریدا کیا خریدا اونٹ خریدا اور اونٹ کی قیمت کیا لگائی کہا اتنے ڈھیر کھجور یہ فرما رہے ہیں حضور اس اونٹ کی قیمت ہے اتنے ڈھیر کھجور یہ طے کر کے اونٹ پکڑ کے نکیل سے چل دیے او فرما دین اساں او دے حسن وچ گم تے اساں سمجھا ہن ساڈے پیسے بھی گم نہیں سمجھ آئی انہاں آکھیا اساں تے حیران ہو گئے انہوں تک کے ہوش نہ رہی کہ آکھیے پیسے کنج ہون گے تے کس طرح ملن گے او انہاں اٹھ پھڑیا تے اساں بھی نہ پوچھیا کدے چلے آڑیا او حضور تو چلے گئے بعد میں ہم نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا وہ تو نے کہنا تھا پیسے اترک دوسرے نے کہنا تھا یار کوئی رہن چیز رکھ سب ایک دوسرے کو ہم
ہاں ایک دوسرے کو ہم سمجھانے لگے، پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگے۔ ایک پردے میں بی بی بیٹھی تھی، اس نے کہا اوے طارق جی ماں جی نہ لڑو، اور کنج نہ لڑیے، او ساڈا قیمتی اٹھے بھی لے گیا تے کچھ بھی نہیں کہہ گیا، ہائے او لے گیا۔ ظاہر ہے غریب دی تے مرغی بھی ٹر جاوے تے انہوں، مرغی نہیں انڈا بھی ٹوٹ جاوے تے کھلو کے چوکے جروندہ کہ اماں مارے گی تے پورا اٹھ۔ ہم نے کہا او بی بی تو بیٹھی ہے وہاں، اونٹ لے گیا ایک اجنبی۔ اس نے کہا جو اونٹ لے گیا ہے اس کی ضمانت میں دیتی ہوں۔ کہا اے خالہ جی تسی ساڑے نال ہو نا؟ ہاں میں توڑی نال ہاں۔ تو پہلے کدوں نو تکیا ہی اس آن والے سونے نو؟ نہیں میں نہیں تکیا۔ تے ادھے نال تو کو گل بات کیتی نہیں کیتی، کوئی تجربہ ہو بھی نہیں، تے تو کس طرح ضمانت دے رہی ہے کہ میں ضامنہ انہیں آکھیا او دا میں مکھ ویکھیا۔ ہائے ہائے اس صورت نو میں جانا کھاں۔ ایک شہر گولڑا اتھے ایک علم دا عشق دا تاجدار او ولیاں دا سردار سانو او دے نال پیارے، تو انہیں کتی پکارے اس صورت نو میں جانا کھاں۔ جانا کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں۔ اجنبی عورت اس نے کہا میں ضمانت دیتی ہوں او سونا آوے گا، توانو قیمت بھی لوٹاوے گا، الٹا ہور کرم فرماوے گا، او آوے گا، او آوے گا۔ تھوڑی ہوئی دیر تے ہو گئی خیر ہی خیر، لجپال نے کرم کمایا، کھجوراں سونا لے کے آیا تے ایک جگہ ڈھیر لایا، فرمایا اپنیاں کھجوراں پیمائش کرو۔ اساں پیمائش کیتیاں، اٹھ دی پوری کیتی، قیمت تے باقی بچیاں سائیں فرماوے، ہن جیڑا ہی بھکھا آوے گوڑے گھات تے بہ کے کھاوے۔ سبحان اللہ، میں صدقے تیرے اپنے مانتے ہیں، چس یہ ہے غیر مانے بگانا، بگانا مانے۔ اب ذرا تھوڑا سا انگلینڈ چلیں تو اسی آگو خیر ہے، یہاں بہت بڑا پروفیسر گزرا ہے، تھامس کارلائل، اس کا اب بھی نام آتا ہے تو انگریزوں کی گردنیں یوں ہو جاتی، اتنا بڑا سکال ہے۔ اس نے لکھی کتاب ہیروز۔ کیا کتاب لکھی؟ پروفیسر ہے تھامس کارلائل مشہور ہے، کتاب کا نام ہے ہیروز۔ اس نے ہر فیلڈ میں ایک ہیرو چنا، اور بعض فیلڈ میں اس نے 2 ہیرو بھی، اس نے کہا کہ اس فیلڈ میں یہ 2 بندے اس کیلیبر کے ہیں کہ یہ ہیرو ہے۔ جب وہ ایک فیلڈ پہ لکھتا جب پہنچا نبوت اور رسالت کے فیلڈ پہ، اور ترازو غیر کے ہاتھ میں، غیر بیٹھا لندن میں، اور بندہ ان پڑھ نہیں، پڑھا لکھا نہیں، ہائیسٹ کوالیفائیڈ، ہائیسٹ ایجوکیٹڈ، بڑا علامہ زمان، نبوت رسالت پہ جب لکھنے لگا تو اب اس نے نبیوں اور رسولوں میں سے، اور نبی رسول کوئی 10-12 تھوڑے ہیں، 1,24,000 یا جتنے، اتنوں میں سے اس نے سلیکٹ کرنا ہے کہ اس پوری قطار
یہ ہے پوری قطار، ہر نبی ہے سردار، ہر نبی حسن کا شاہکار، سچائی کا شاہکار، ہر نبی اپنی مثال آپ، اپنا جواب آپ۔ لیکن اب تھامس کارلائل نے اتنوں میں سے ایک کو چننا تھا، چنتے چنتے ظاہر ہے پہلے ان میں سے 10,000 چنے، 10 میں سے 1,000، 1,000 میں سے 100، 100 میں سے 10، 10 میں سے 5، 5 میں سے 3، 3 میں سے اس نے پھر ایک جو سب میں ہو نیک، عقل میں نیک، شکل میں نیک، ہزاروں میں نہیں کروڑوں میں۔ حضور آپ سمجھدار ہیں، میں بول رہا ہوں، میں تو امتی ہوں، شاہ جی بولیں گے وہ تو اولاد ہے، علامہ صاحب ہوں وہ تو عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جس آدمی نے نہ لینا ہے نہ کچھ بھی اس کا تعلق نہیں ہے، غیر ہے، اور امتی کس کا ہے؟ حضرت عیسیٰ کا۔ کس کا امتی؟ ہائے ہائے ہائے، امتی حضرت عیسیٰ کا۔ پیسے کی کمی نہیں، طاقت کی کمی نہیں، شہرت کی کمی نہیں، اور ہم سے اسے کیا ملنا ہے؟ ہم سے اسے کیا ملنا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب اس نے لکھتے لکھتے جب نبوت کی فیلڈ پہ آیا، قلم آ کے رک گیا، ایک جگہ پہ جھک گیا، قیامت ٹوٹی دماغ کے اوپر، پوری عیسائیت کی جتنی کریم تھی کٹھی ہوئی کہ یہ تاریخ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اس کو سمجھاؤ۔ حضرت عیسیٰ کو لکھے ہیرو، حضرت کوئی حضرت عیسیٰ میں کمی تو کوئی نہیں، ہائے ہائے کوئی کمی نہیں، ہر لحاظ ٹھوکر مارے 4,000 سال پہلے مرے ہوئے مردے زندہ کر، انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ جس کے دم میں یہ دم ہے، مارے پھونک تو مادرزاد اندھوں کو ہاتھ پھیرے تو بینائی، برس زدہ آئیں ہاتھ پھیرے وہ جائیں، اور بن باپ کے کلمۃ اللہ روح اللہ، جس کی ماں صدیقہ مریم، قرآن کی صورتیں جس کی ماں اور جس کے نام پہ اتر رہی، اتنی بڑی شان والا پیغمبر۔ لیکن کارلائل جب سنا عیسائیوں کی کریم نے کہ حضرت عیسیٰ کو وہ بائی پاس کر رہا ہے، پہنچے، انہوں نے کہا دیکھ امتی تو حضرت عیسیٰ کا ہے، لکھ انہیں ہیرو۔ اس نے کہا قلم کی عصمت کی قسم، قلم کی حرمت کی قسم، میں بددیانتی نہیں کروں گا، جو ہیرو ہے اسے ہی ہیرو لکھوں گا۔ اب بات ذرا غور سے سننا، انہوں نے کہا پھر اس طرح کر، تو اول نمبر اس کو لکھ، دوسرا نمبر تو نے 2 ہیرو بھی تو ایک فیلڈ میں لیے ہیں، دوسرا ہیرو اس کے پہلو میں حضرت عیسیٰ کو لے لے۔ ہائے ہائے ہائے، تھامس کارلائل نے کہا، اس نے کہا مجھے دیانت کی قسم، مجھے قلم کی حرمت کی قسم، محمد کے پہلو میں کھڑے ہونے کے کوئی بھی لائق نہیں ہے۔ ہائے ہائے، حضور آپ نے سنا، کہا میں دوسرے نمبر پہ بھی کسی کو لوں، اس کے پہلو میں ہر فیلڈ میں دوسرا آدمی فٹ آیا ہے، اس فیلڈ میں کوئی اس ٹکر
کا بندہ پیدا ہی نہیں ہوا جو محمد عربی کے پہلو میں کھڑا کر سکوں. میں آکھیا او تے کار لائل بولیا تے ساڑا بابا کھڑی آلا مائل نہیں بولیا. تے بابے آکھیا صدر نشین دیوان حشر دا تے افسر وچ امام کل نبی محتاج انہاں دے تے نفراں وانگ غلام او کل نبی محتاج انہاں دے تے نفراں وانگ غلام. عیسیٰ خاک انہاں دے دردی تے گھن تیمم کردہ تاہی دست مبارک اس دا تے شافے ہر ضرر دا. موسیٰ خضری نقیب انہاں دے موسیٰ خضری نقیب انہاں دے تے اگے بھجن راہی او سلطان محمد والی تے مرسل ہور سپاہی. اجے بھی توانوں سمجھ نہیں. آیا نہیں میں تے پا دیتی ہے دعائی. غلام فریدہ انہاں دی ہو جانے سکو اپنی توڑ نبھاون دے. سونے ہو غیر ہے پھر یہاں کا نہیں وہاں کا ہے اور پھر ان پڑھ نہیں پڑھے لکھوں سے بھی پڑھا لکھا ہے لیکن اس نے ہیرو نبوت رسالت کی پوری دنیا میں اس نے کہا. اب اس نے لکھنا چاہا کہتے ہیں روت ہوئی برسات ہوئی ٹیبل سجایا فیصلہ محشر ہے قلم اٹھایا اور پھر قلم کو اٹھا کے کاغذ کو سامنے ٹکایا. اب پوری دنیا نبوت اور رسالت میں دماغ کو گھمایا تے پوری نبوت کی دنیا میں ایک کوئی کلا نظر آیا. ہاتھ کپ کپایا او آدم آنکھ بند کر کے کاغذ دے قلم نو جھکایا کہ او قلم تجھے تیری عزت کی قسم سچائی کر رقم آج بول پورا تول کون ہے نبیوں کا ڈھول. تونے لک اور میں نے سرائکی بھی شریف بھی آگئے. ہائے ہائے سرائکی میں خواجہ فرید کا ایک غلام تھا وہ کہتے ہیں محبوب سبھے رکھ ایک پاس محبوب سبھے رکھ ایک پاس او نازک متوارا ایک پاس. محبوب سبھے رکھ ایک پاسے او نازک متوارا ایک پاسے تلوار دو دستی ایک پاسے اندے ابرو دا اشارہ ایک پاسے اندہ نمکی رخ سارا ایک پاسے قرآن دا پارا سارے نبی تے مرسل ایک پاسے ساڈا نبی پیارا. کیوں سرکار مزہ تب ہے غیر ہو غیر کے پلے نہ خیر ہو لیکن میرا محبوب جب سامنے آئے لگ پتا آپ ادھر جائیں مرضی آپ کی
جتھاں دیکھاں جتھاں بھالاں جتھاں نظر ٹکاواں جیندے جیندے منہ ڈو دیکھاں تیرا منہ پکا ادھر بھی ادھر بھی یہ اپنا انڈیا ہے نا انڈیا بھارت اللہ انہوں مکاوے اتنے بھی اللہ دا نعرہ آوے تے جب ان کا پہلا مشن خلائی مشن گیا نا چاند کی طرف اس میں ایک سائنسدان تھی سنیتا کیا نام تھا اس کا سنیتا ولیمز سنیتا ولیمز جب وہ خلائی انڈیا کا مشن واپس آیا غالباً بنگلور یا کون سا شہر تھا یہ اخبارات سب میں نوٹ ہے تو اس میں جب آیا تو ان سائنسدانوں نے جو چاند کی طرف گئے تھے انہوں نے کہا ہم نے خصوصی پریس کانفرنس کرنی ہے اور اس کو ہیڈ کر رہی تھی سنیتا ولیمز جب پوری میزیں سج گئیں سامنے صحافی بیٹھ گئے انہوں نے کہا بولیے اس نے کہا لیکن ذرا سینے پہ ہاتھ دھریے سن کے نہ مریے پہلے ذرا حوصلہ کریے اور ان سارے جتنے بھی سن رام راجو جتنے سارے بیٹھ گئے اب سنیتا ولیمز نے کہا کہ ہم جب پہنچے چاند کی دنیا میں نیچے تمام فریکوینسیز فیل ہو گئی یعنی ادھر والے معاملے ادھر والے ادھر بیچ میں رابطہ ڈسکنیکٹ ہمیں یہاں کا پتہ نہیں یہاں والوں کو معاملہ ڈسکنیکٹ ہوا اب ہم نے اوپر سے خرد بینے فٹ کی دور بینے فٹ کی جب فٹ کی تو ہم نے پوری زمین کا جائزہ لیا ہمیں پوری زمین پہ نظر آیا گھوپ کالا سیاہ دیجور اندھیرا صرف دو جگہ پہ تھا گل رنگ سویرا حضور غیر کے گھر سے آواز آئے تو طاقت اور ہے اس نے کہا پوری زمین پہ تھا گھوپ اندھیرا لیکن دو شہروں میں تھا گل رنگ سویرا فٹ بولے کہ پن پوائنٹ کیجئے واشنگٹن ہوگا یا حضرت لندن ہوگا یا پھر وہ فرانس والا وہ جس کو شہباز شریف صاحب اکثر لاہور کو بنایا کرتے تھے پیرس ماشاءاللہ پیرس ہوگا یا فلاں ہوگا لیکن انہوں نے ہر ماتھے پہ سوال ہر آنکھ میں سوال سنیتا ولیمز نے ذرا ٹھہر کے تاکہ تھوڑا سا اگ بھڑک لوے تے آنکھ کھڑک لوے اس نے ظاہرہ سچ سچ تھا اس نے کہا افسوس سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کے دماغ کو شاید سوٹ نہ کرے وہ شہر دو ہیں جن دو شہروں میں گل رنگ سویرا ایک میں پکا محمد کا ڈیرا ایک میں ڈالا محمد نے پھیرا واہ جی واہ میں سمجھا تھا آپ سو گئے لیکن آپ تو محمدی ہو گئے اے بھائی کے نعرے نے مجھے انڈیکیٹ کیا ہے کہ تو فکر نہ کر اسی جاگ رہے ہیں اصل مینو ایک میرا مزاج ہے کہ میں آخدہ نہیں اچھی بولو ہولی بولو ہاتھ کھولو او میرے ڈھولو میں چپ کر کے لگا رہنا کہ مینو کی ضرورت ہے میں نوکری کرنی ہے تے میرا بلے شاخ دا سی تو اپنی نبیڑ تینو ہور نال کی تو پگڑی سنبھال تینو چور نال کی
نالے تو آیا یار دا نا لین لے آپے دل دے تار تے انگلی پوے گی تے آپے کوک نکلے گی وہ فقیر آدھا سی سنجے سینے سوز فراق دی تار آہی ماہی ہاتھ لایا او وج پئی آپے تاراں وجن تے سانو کی لوڑے منگ دیا رویے سنیتا ولیمز اس عورت نے حوصلے سے ان کمینے ہندوؤں کو کہا وہ 2 شہر کوئی واشنگٹن نہیں پیرس نہیں لندن نہیں وہ 2 شہر ایک وہ جس میں محمد عربی نے پایا پھیرا ایک وہ جس میں ہے اب اس کا ڈیرا اتھے ہے صدا سویرا سڑ گئے جل گئے گل گئے اجڑ گئے اے درگا دے پتر برباد ہوئے شور مچایا اس لیے ہمیں بلایا اس نے کہا سچ بتانا ضروری ہے یہ پڑھ لکھ کے مجبوری ہے انہوں نے کہا چلو لیو اٹ کوئی اور بات کر اس نے کہا یہ پوری کر لوں پھر اگلی بھی کروں گی کہا آگے کیا کہا جب ہم آگے نکلے حیران ہوئے جب فریکوینسیز رابطہ مواصلات سب ختم ادھر والی آواز ادھر نہیں جاتی ادھر والی ادھر نہیں آتی ہم چاند کی دنیا میں تھے خلا میں تھے لیکن ہم ہوئے حیران میرے ساتھی ہوئے پریشان جب 5 وقت گونجی مسلمانوں کی اذان آئے آئے یہاں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ زندہ باد ماشاءاللہ واہ جی واہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ اللہ اکبر آپ یہاں منا رہے ہیں منانے والے وہاں بھی منا رہے ہیں آئے آئے یہاں اس نے کہا میرے ساتھی ہوئے پریشان میں ہوئی یہ بھی کچھ something is ہے میں ہوئی حیران میرے ساتھی ہوئے پریشان کہ یہاں 5 وقت گونج رہی ہے اذان میں قربان 5 وقت وہاں یہاں تو مسیت ہے وہاں کس کی پریت ہے اسی لیے وہاں جو ہو رہی ہے اذان اب بولا حضرت احمد رضا خان عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے یہ مدینے والے کی اذان ہے چاہے یہ جہان ہے چاہے وہ جہان ہے یہاں فلک وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے گل مکائیے گھروں گھری جائیے کیوں جی میں ایک میٹھی حدیث سنایا کرتا ہوں حدیثاں نمکین بھی نے تے میٹھیاں بھی نے نمک دی اپنی چاسے تے حلوے دی اپنی چاسے
تے دوویں کھا لو کیڑی کاسے سبحان اللہ تے ڈھوک کالا خان اتھے واقع جتھے مل جاندی ہر بس سے اے بھی تے چاسے وہ پہلے جڑے ویلے میرے وکیل بلا ڈاکٹر عبدالواحد ادرج صاحب انہاں مینوں پنڈی گھیب فرمایا تے پنڈی پچایا تو انہوں سمجھ نہیں آیا یہ اتفاق ہے حضرت صاحب انہاں میں نے پنڈی گھیپ لکھوایا میں خوش آیا یہ پنڈی گھیپ ہے تے میں پہنچیا چکوال تے پھر میں سنیا حال انہیں آکھیا سرکار تو سب پنڈی راول والی جانا ہے میں کہا اے بے رنگ راول دے کتے روندی وطاں رڑ دی رہا دل سنگ سانول دے سوا سو سول لکھ سٹنے ساں میں کہ جانا کیڑے محلے انہیں کہ ڈھوک کالا خان میں کہ اے تے رل گیا کم او ڈھوک کالا خان تے میں پورے ہی خان تے پھر میں ڈردا آیا بھی کتے گڈی جے کیونکہ پنڈی شریف اندر جاویے تے کتے نہ کتے رگڑا لگ ہی جاندا ہے پر جیڑے ویلے منیب بھائی انہاں آکھیا تسی آتے اتھے ہی اساں آکھیا شاید انج جاواں گے انج زگ زیگ رستے ہون گے ای ویکھی مسجد تے مسجد دا متھا چمک رہا سبحان اللہ تے پورا محلہ ہی دمک رہا چس آ گئی سائیں کول بلہا کے حال پوچھا سکو آہیں بھرن دی چس آ گئی اندے نقش قدم تے سر ٹیکے میں کو سجدے کرن دی چس آ گئی ای موت ہے یار دے قدمے تے اج ارشد مرن دی چس تو انو آئی نہیں میں نو تقریر کرن دی چس آ گئی اب بندہ لاہوروں آوے تے چس ہی نہ آوے تے پھر روندہ ہی لاہور تک جاوے سبحان اللہ کیا کمال کیا سبحان اللہ پنڈی کالا خان میں قربان تو اسی چوب کیوں ہو گئے ہو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بس آخری حدیث تے او اذان تو میں نے یاد آئی میرے محبوب بیٹھے سن تے میرے آقا فرمایا آپ نے فرمایا میں براق تے جنت جاواں گا تے میری بیٹی زہرا تے او دی نسل ساری اے ہووے گی سپیشل سواری تے ویکھے گی دنیا ساری تے ہر اکھ تے زبان آکھے گی میں واری سونے لوکاں دی سواری تے سارے صحابہ سن کے خوش کہ محبوب دے گھرانے دے جنت جان دا نقشہ حضور کھچیا سارے خوش مگر بلال مگر بیٹھا ہے حضور دے نال بہ کے جی میں بندے روس پہن دن نا جی میں بچے روس دن نا اممہ دے نال جی میں روس پیا بلال اور کتے بیٹھا ہے حضور دے یاد رکھو قبلہ علامہ راشد صاحب روس جان سمجھے چاندیے کہ مقتدی منان کے سرکار مان لو تے قبلہ شاہ صاحب روس پمن تے سارے آکھن کے سرکار واسطہ جے تے جی ایسا بندہ روس سے جیدہ نہ کوئی پیچھے نہ کوئی اکھے وہ کہتا ہے محفل سے تیری اٹھنا سوچ کے یہ رکنا جائیں تو کہاں جائیں لوٹ کے پھر آنا ہے وہ میرے ورگے جڑے روس دن نہ اوشدو روستا پہن دن والا مڑ تک دن پیچھے شاید کوئی مناوے شاید کوئی پیچھوں آوے کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ پر بلال نہ کوئی تیرا اگے نہ کوئی پیچھے تینو کون مناوے گا نہ رسی پر اے روس پیا انو مان سی کہ کوئی نہیں مناوے گا سائیں تے آوے گا سائیں تا اوہی ہویا کہ او رسیا تے لوکاں آکھے ہونے شدہ رسی روے انو کون مناوے گا عمر رسے ابو بکر رسے عثمان رسے مولا سونا علی رسے کچھ سمجھتا ہوئے تینو کون مناوے گا پر انو بھی کوئی منان والا ہے انج محبوب نے رحمت دا ہاتھ چایا تے او دی گردن دے وچ پایا
کھچ کے قریب فرمایا، وہ بھی انتظار سی کچے دھاگے دی طرح کھچیا آیا۔ اے بچیاں جدو رس دن نا ماں دے نال تے او ماں پھڑ دیئے تے سر رکھ دین دن تے آپے پیچھے پہ رہن دن، مطلب انہوں نے یہی ہوندہ کہ اماں شکر ہے منایا ہی، اماں شکر ہے منایا ہی۔ ہن بلال نے سر تے رکھ لیا تے سرکار موڑ موڑ پچھن تینوں کنے رسایا؟ سرکار پیر رس جائے تاں بھی نقصان مرید تھا، تے مرید رس جائے نقصان پھر بھی مرید تھا، کٹی جنا خربوزے ہی ہے، نہیں سمجھ جائے۔ وہ بلال رسے تا نقصان بلال دا، ماہی رس جاوے تیرا رس ونجنا ساڑا مس ونجنا، او رس جاوے تے طاقت علیہم الارض، دنیا ہی بگانی بن جاندی ہے۔ تے بلال رسیا، ماہی منایا، سینے نال لایا، پھر بار بار پوچھیا تینوں کنے رنجایا، تینوں کنے رسایا؟ پہلے ہچکیاں دے وچ آیا کہ سہیں کول بلا کے حال پوچھا، سکو آہیں بھرن دی چسا۔ ہن حضور مڑ مڑ جو پوچھیا تے فرمایا تینوں کی ہویا؟ آکھن لگا ہر کوئی اپنیاں گلاں کردہ ہے، ساڑیاں کردہ ہی کوئی نہیں۔ آیا اے نعیم صاحب، شہین صاحب، اے بھی فیٹ تھے وہ بھی فیٹ۔ سرکار میں حضور ایک جگہ تے گیا جلسے تے جیڑے ویلے میں تقریر انجی کیتی جیڑی میں نو آندی سی میں کر چھڈی تے میں نکلیا تے لوکاں میں نو آکھیا تینو اللہ جزا دے وے، تو مٹھیاں گلاں کیتیاں تے تو اپنے نبی دا نا سلیقے نال لیا تے تو سونے دا نا چنگا لیا تے میں نو بزرگاں دعا دیتی، بچے خوش ہوئے تے جڑے سن امام صاحب او میرے کولوں ذرا کیوں دور دور رہندے ہو حضور میرے کولوں، وہ میرے نیڑے نہ آون۔ میں آکھیا اے تے گل چنگی نہیں حضرت، شاید کوئی میرے کول کتا ہی ہوئی۔ میں انہاں دا ہاتھ پھڑیا ہوئے اڑیا، تو ایویں کیوں لڑیا؟ تے امام صاحب پھر میرے تو دور، میں آکھیا حضرت صاحب خیر ہے، میری کوئی تقریر ہے کوئی کمی پیشی کوئی خرابی تے نہیں سی؟ انہاں آکھیا تو چنگا گزارا کیتا۔ میں آکھیا میرے پسینے نکل گئے، تو آدھے چنگا گزارا کیتا؟ میری قبر میں خاک تک رہی نہ میر باقی، انہیں میرے مرنے کا ابھی تک نہیں اعتبار آیا۔ میں آکھیا کہ حضرت صاحب لگتا ہے وچوں ناراض نے، میں پھڑ لیا ہاتھ، میں آکھیا تیرے ہاتھ میری ناتھ سچی گل دس ہویا کیے؟ انہاں سجے بھی تکیا تے کھبے بھی تکیا تے نیڑے ہوئے، میں نو آکھن لگے تو پورا 1.25 گھنٹہ لایا میرا نا وچے کتے بھی نہیں آیا۔ ہون تانوں سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ تے جے محبان مصطفیٰ لے ہو بعد وچ گلا کرنا جے اپنا نا دس دے ہو۔ سبحان اللہ، توڑا نا اتے لکھی دیا ہے، میں نکمہ لما نہ لما، اتے رپورٹ پہنچ بھی چکی ہے، قبول بھی۔ تے بلال پہ آکھے ساڑا نا ہی کسے نہیں لیا، کوئی گل ہوئی نا ساڑا نا؟ محبوب نے تک کے فرمایا دساں، اور وہ صحت مند ہو بیٹھا، آکھن لگا ہو رویا کیوں آ؟ دس نہ سونے تیرے منہ وچوں لفظ نکلن میری بگڑی بن۔ محبوب نے فرمایا قیامت دا دن آوے گا میرا بلال اونچی سواری تے بڑی گردن والی تے جاوے گا، تے بلال کھڑیا نہ سماوے گلاب دے پھول دی طرح۔ سنو مارے اے میریاں گلانی، سرکار فرمایا تے جدوں میرا بلال جنت دے درمیان وچ جاوے گا، مستی عشق وچ آوے گا، انگلیاں کنا وچ ٹکاوے گا، اتھے بھی اذان سناوے گا۔
تے جنت وچ گونجے گی اذان مدنی دا نام درود سلام گونجے گا میرے حضور دا نام تے بلال آکھے گا اذان حدیث دے لفظ نے نظرو الہ بلال جتنے جنتی او حوراں آلے حور بھول جاونگے کھجوراں آلے کھجور بھول جاونگے انگوراں آلے انگور بھول جاونگے تے تکنگے سارے بلال نو اس بلال دے جمال نو تے جدوں بلال آکھے گا اشہد ان محمد رسول اللہ پوری جنت جی کوئی گونج پوے گی نشہدو تو کلا نہیں اساں سارے مدینے پاک والے دے نوکر سارے اتھے بھی او دئی نظارے اتھے بھی او دئی نظارے او مبارک سارے ہی پیارے شالا بلندی تے رہن تواڈے ستارے جنہ نے آمنا ہے انہوں نے جامنا ہے اللہ پاک تساں سارے اندہ آمن حضرت صاحب دا صدارت فرماون قبلہ علامہ صاحب دا سرپرستی تے میرے انہ سونے اندہ خوبصورت انتظام اس انتظام نو ویکھ کے میں محبان مصطفیٰ میلاد کمیٹی میں تو انہوں سلام کرتا ایک ایک لفظ توڑے نام کرتا اللہ تعالیٰ تو انہوں سلامت رکھے میرے حضور دی ساری امت دی خیر واخر دعوانا الحمدللہ رب